نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ کو یہ بات بہت پسند ہے کہ اللہ مسلمانوں کے اندر اتحاد اور محبت کو دیکھے، اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی محبتوں کو آپس میں پیدا کرنے کے لیے، انہیں قائم کرنے کے لیے بڑی بہترین چیزیں بتائی ہیں، جو بظاہر تو سخت ہیں لیکن حقیقت کے اندر یہ معاشرے کی بنیاد ہیں، ایک اسلامی اور اچھے معاشرے کی بنیاد ہیں۔ لوگوں کا سکون اس میں ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کسی کے جسم میں زہر ہو جائے، جب تک وہ کڑوی چیز نیم یا اس طرح کی اور چیز استعمال کرے گا، کڑوی چیز، تو پھر اس کے اندر زہر ختم ہو۔ یہی چیز ہے کہ جب ہم دنیا کے اندر کڑوی چیزیں، جو ہمارا دل تو نہیں چاہتا ایسا کرنے کو، لیکن اگر ہم وہ کریں گے، اس سے ہماری محبتیں قائم رہیں گی۔ پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا مسلمانوں کی محبتوں کو قائم کرنے کے لیے کہ تم نے کسی کی غیبت نہیں کرنی۔ کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاؤ؟ غیبت کیا ہوتی ہے؟ وہ بات جو اپنے کسی مسلمان بھائی کے منہ پر کرو تو اس کو غصہ آئے، ٹھیک ہے؟ کسی کی ہوئی برائی کو لوگوں میں بیان کرنے جو آ کے متعلقہ نہیں ہے، اللہ نے اس کا اتنا بڑا گناہ بتایا ہے کہ گویا کہ آپ نے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھا رہے ہیں۔ آپ کے بھائی کی لاش آپ کے سامنے پڑی ہے، آپ اس کا گوشت کھا رہے ہیں، اتنا بڑا گناہ ہے۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ اس کے بعد اگر آپ کسی کے عیب پر پردہ ڈالیں گے تو پھر اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ قیامت کے دن تمہارے عیبوں پر پردہ ڈالے گا، تمہارے عیبوں پر پردہ ڈالے گا، اور جس کے عیب قیامت کے دن چھپ جائیں، یہ سب سے بڑا کامیاب انسان ہے۔ کسی کی غیبت نہیں کریں گے، برائی نہیں کریں گے، آپس سے ناراضگی نہیں ہوں گی، لوگوں کے عیبوں پر پردہ ڈالو گے اور لوگوں کی محبتیں قائم رہیں گی، لڑائیاں اور جھگڑے نہیں ہوں گے۔ اور اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ کسی کو برے القاب سے نہ پکارو، برے ناموں سے، اس سے آپس میں نفرتیں پھیلتی ہیں۔ اور یہ اللہ تعالیٰ نے بڑی سخت وعید رہی ہے کہ یہ فسق ہے، سخت نافرمانی ہے اللہ تعالیٰ کی، لوگوں کو برے القاب سے پکارنا۔ پھر فرمایا کہ کسی کو حقیر نہ سمجھو، کوئی کسی کو اپنے سے بہتر نہ سمجھے، کسی لوگ جنہیں حقیر نہ سمجھو۔ ہو سکتا ہے کوئی قوم کسی قوم کا، کوئی عورت کسی عورت کا مذاق نہ اڑائے، ہو سکتا ہے وہ اس سے بہتر ہو، اور یہ مذاق اڑانا تو آپس میں محبتیں ختم کرنے والا ہے۔ اور ایک اور حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس بندے کے لیے جنت کے کنارے ایک محل کا ضامن ہوں جو حق پر ہوتے ہوئے جھگڑا نہیں کرتا۔ یہ دیکھیں، جھگڑا نہ کرنے سے محبتیں قائم رہیں گی، لوگ فتنوں سے بچ جائیں گے۔ ایک چھوٹی سی بات پر ہم جھگڑا شروع کر دیتے ہیں، اور کتنے لوگ جناب پتہ نہیں کیا ہوگا جی، پکڑو جی، حتیٰ کہ یہاں تک کہ قتل تک معاملہ پہنچ جاتے۔ تو اگر تم صبر کر لیتے، اگر تمہارا بس 10 15 20 40 ہزار یا لاکھ 2 لاکھ کا معاملہ تھا، اور میرے بھائیوں اگر اس کے عوض آپ کو جنت میں جھگڑا نہ کرنے کی وجہ سے جنت میں محل مل جائے، تو اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی جنگل میں رہتا ہے، جنگل میں رہنے والا اتنا، یعنی مطلب یہ ہے کہ اس سے بہتر وہ ہے جو مومن لوگوں میں رہتا ہے، لوگوں کی کڑوی کسیلی باتوں پر سنتا ہے اور اس پر صبر کرتا ہے، اور معاشرے کے اندر رہنے سے ثواب زیادہ ہے۔ اور جنگل میں رہنے والا اپنی عبادت کرے گا، اور جب وہ معاشرے میں ہوگا تو نماز پڑھے گا، کسی کو رستہ دکھائے گا، کسی کو نصیحت کرے گا، ماں باپ موجود ہوں ان کی خدمت کرے گا، یہ ثواب جنگل میں کہاں سے ملے گا؟ اگر وہ دکاندار ہے، وہ سچ بولے گا، یعنی سودا پورا تولے گا، لوگوں کے ساتھ نیکی کرے گا، جو لوگوں کے ساتھ ملنے سے جو نیکیاں ملتی ہیں نا وہ کرنے۔ ایک اور مثال دیتا ہوں، ہمارے ایک بھائی تھے، تو جناب پکوڑے اور سموسے آئے اور کھانے لگے۔ پہلے وہ پکوڑے کھا رہے تھے، وہ جناب جلدی جس کے ہاتھ جو پکوڑا آیا وہ کھانا شروع کر دیا۔ تو وہ کہتے بھائی یہ پکوڑے کھا رہے سموسے کھاؤ۔ اور نہیں جی، آپ پکوڑے کھائیں جی، تو جتنے ہاتھ آگے وہ سموسے تو ہمیں 2 ہی ملنے ہیں۔ کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ کہ آپ نے نماز تو پڑھنی ہے، اس کا ثواب تو ملنا ہے، روزہ تو رکھنا ہے، اس کا ثواب تو ملنا ہے، اور اسی طرح آپ نے قرآن پڑھنا ہے، اس کا ثواب تو ملنا ہے۔ یہ تو ہے جو فکس ثواب۔ اور ایک ثواب یہ ہے، کوئی اندھا جا رہا ہے، نابینا جا رہا ہے، آپ اس کو سڑک پار کرا دیتے ہیں،
یا کسی کو رستہ بتا دیتے ہیں، کسی کو نصیحت کر دیتے ہیں، کسی کا بوجھ اٹھاتے ہیں، کسی کوئی مالی مدد کر دیتے ہیں، کسی کی علمی لحاظ سے مدد کرتے ہیں، یہ وہ چیز ہے کہ جو دروازہ نیکی کھلتا ہے آپ اس میں داخل ہو جاتے ہیں، تو یہ کرنا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہیں، یہ ہے آپس میں محبت۔ جب میرے ہاتھ اور زبان سے تقریباً 80-90% جرائم ان دو چیزوں سے ہوتے ہیں، اگر یہی چیز اس چیز سے لوگ محفوظ ہو گئے تو مسلمانوں کی محبتیں تو قائم رہیں گی۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الناس من ینفع الناس، تم میں سے بہتر وہ ہے جو دوسرے لوگوں کے لیے بہتر ہے۔ آپ نے دیکھا نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جنازہ گزرا اور لوگوں نے تعریف کی تو فرمایا واجب ہوگی، ایک اور جنازہ گزرا لوگوں نے اس کی بدی بیان کی، فرمایا واجب ہوگی۔ صحابہ کہا کہ یا رسول اللہ کیا واجب ہوگی؟ آپ نے فرمایا جس کی تم نے تعریف کی اس کے لیے جنت، اور جس کی برائی بیان کی اس کے لیے جہنم۔ تو اس لیے یہ لوگ ہمارے ایمان کے گواہ ہیں۔ اور پھر اس کے بعد آپ اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ دینے کا حکم دیا، تو زکوٰۃ دینے سے، مالی مدد کرنے سے لوگوں میں محبتیں بڑھتی ہیں۔ اور اس کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب تم اپنے کسی مسلمان بھائی کی مدد میں لگے رہتے ہو تو اللہ تمہاری مدد میں لگا رہتا ہے۔ یہ کیسی بات ہے؟ آپ مسلمانوں کی مدد کریں گے، آپ سے کیوں محبتیں پیدا نہیں ہوں گی؟ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تحفے تحائف دیا کرو اور کھانا کھلایا کرو، اور اس سے آپس میں محبتیں پیدا ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جس کا اخلاق اچھا ہے، اور جس کا اخلاق اچھا ہے اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری سب سے زیادہ امت اچھے اخلاق کے سبب جنت میں جائے گی۔ آپ اسے اندازہ لگائیں جی اچھا اخلاق کتنی بڑی چیز ہے۔ تو اس لیے معاشرے میں رہتے، دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ کسی مسلمان کی عزت کی حفاظت کرتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کسی مسلمان کی عزت کی حفاظت کرتا ہے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اچھا، مسلمان کی عزت کی حفاظت کیا ہے؟ ایک جگہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے بھائی کی کوئی بےعزتی کر رہا ہے یا اس کے خلاف کوئی بات کر رہا ہے، تو آپ کہتے ہیں، آپ کو بھی پتہ ہے، آپ بھی جانتے ہیں، لیکن آپ نہیں یار وہ بندہ ایسا نہیں ہے، وہ انسان ہے، غلطی ہو جاتی ہے، لیکن بندہ وہ ایسا نہیں ہے، بندہ وہ اچھا ہے، لیکن یہ ایسی بات نہیں ہے اس میں۔ وہ دوسرے کے کہتے ہیں لو جناب تو اس کی سائڈ لے رہا اور تو ایسے کر رہا، حالانکہ وہ بندہ اپنے بھائی کی عزت کی حفاظت کر کے وہ جنت کا مستحق بن رہا ہے، اور ہم لوگ سمجھیں نہیں جناب یہ تو برائی کی کر رہا ہے وہ۔ میرے بھائیوں نہیں، اور مسلمانوں کی عزت بڑی چیز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا کعبہ تیری بڑی عزت ہے، لیکن تیری عزت ایک مومن سے زیادہ نہیں ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں اللہ کے لیے لوگوں کی عزتوں کو نہ چھالا کرو، اور لوگوں کے عیبوں پر پردے ڈالا کرو، ان سے ساتھ محبت کے ساتھ پیش آیا کرو، اور لوگوں کی کڑوی کسالی باتیں سن کر صبر کیا کرو۔ اور میں نے دیکھا کئی ایسے بے صبر انسان جس نے ایک جگہ پر صبر نہ کیا، اور صبر نہ کرنے کی وجہ سے کئی قتل ہوئے، اخیر خود بھی پھانسی کے پھندے پر چڑھا، اور پر جب پھانسی کے پھندے چڑھا تو کہنے لگا کاش میں فلاں وقت صبر کرتا۔ تو میرے بھائیو اب کیا فائدہ؟ اس لیے دنیا کے اندر جو معاملات ہیں لوگوں کے ساتھ محبت سے پیش آؤ، اخلاق سے پیش آؤ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہترین انسان وہ ہے جس سے برائی کی توقع ہی نہیں ہے، خیر ہی خیر ہے، آپ اس کے متعلق سوچ نہیں سکتے یہ برا ہو سکتا ہے۔ تو کتنا اچھا وہ انسان ہے جس کی تعریف اللہ کے رسول کرے۔ اللہ تعالیٰ ہر اچھی اور نیک بات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں دنیا میں بھی آخرت میں بھی اچھا مقام دے۔ اللہ سب نے عمل کی توفیق عطا